اچھا میں بڑا سوچ رہا تھا کہ پہلے کیوں نہیں کیا جی اور وہ پہلے اسی لیے نہیں کیا جو وجوہات میں آپ کو بتا رہا تھا، مگر آخری سٹیج پہ یہ کرنا پڑا۔ اور جب 2 دن پہلے ایک تصویر چھپی جی پاکستان انڈیپینڈنٹ ڈے پہ، جس میں جنرل عاصم منیر کے ساتھ راحیل شریف ہیں، جنرل رحیل شریف اور اشفاق پرویز کیانی اور صاحب ہیں۔ اشفاق پرویز کیانی بھی تھے، اور جنرل باجوہ نہیں تھے، نہیں وہ نہیں تھے، اور بھی آؤٹ کوئی آف آرمی کنٹری۔ چیف نہیں تھا جی ان کے جی ساتھ، جنرل جہانگیر کرامت نہیں تھے یا نظر نہیں آئے، ہاں، اور نون فیسز نہیں تھے باقی یہ 2 لیکن تھے، یہ نمایاں تھے۔ ہاں۔ تو اب کچھ سمجھ آنی شروع ہو گئی ہے کہ یہ 2 کیوں نظر آئے اور باقی لوگ شاید نظر کیوں نہیں آئے۔ یہ بھی سوچئے کہ یہ 2 جو نظر آئے ہیں، ان کے دور میں جنرل کیانی کے دور میں بھی اور جنرل رحیل شریف کے دور میں بھی ایکشن لیا گیا تھا ان آرمی آفیسرز کے خلاف جن کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی تھی اور انہوں نے اکاؤنٹیبلٹی کی تھی۔ اب جنرل کیانی کے دور میں نیشنل لاجسٹک سیل کا ایک کرپشن سکینڈل نکلا تھا، جی جی آپ کو یاد ہوگا، جی بالکل، کوئی 1.4 یا 1.5 بلین ڈالرز NLC کے جو غبن ہو گئے تھے یا لاس ہو گیا تھا۔ اس وقت بھی 2 جنرلز میں جو جنرلز were involved، one was serving and I think both were retired، but ان کو بھی ان کے خلاف بھی جنرل کیانی کے زمانے میں کارروائی ہوئی تھی۔ تو میرا خیال ہے ایک تو یہ وجہ تھی کہ جنرل کیانی کو بھی بلا لیا گیا، انوائٹ کر لیا گیا، کیونکہ ان کو بھی یاد دلایا ہوگا کہ آپ نے بھی کرپشن کے خلاف ایکشن لیا تھا اور یہاں بھی ہمیں نظر آ رہا ہے، تو آئی ول نیڈ سپورٹ آن دس۔ اسی طریقے کے ساتھ جنرل رحیل شریف کے زمانے میں بھی 6 آرمی آفیسرز کو ڈسمس کیا گیا تھا فار کرپٹ پریکٹسز، اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں جنرل رحیل شریف بھی کو بھی ساتھ لے لیا گیا کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں اور آپ نے بھی کیا تھا، میں بھی کرنے جا رہا ہوں، اور جو ساتھ الزام جو لگایا جنرل فیض کے اوپر وہ کرپشن کا بھی ہے نا، تو وہ آئی تھنک وہ بیس کو کور کرنے کے لیے انہوں نے جنرل کیانی کے زمانے میں جو ہوا اور جو جنرل رحیل شریف کے زمانے میں ہوا وہ ساتھ لے لیا۔ باقی آئیے آپ بات جو کنسپریسی تھیوری ہے کہ جی دس واز این اٹیمپٹ ٹو put pressure on General Asim Munir either to instigate something against him or to put pressure on him کہ عمران خان کے ساتھ مکا کرو، تو کیونکہ یہ ہو رہا ہے اور بے چینی ہے فوج کے اندر بھی، اور لوگ آ کے کہیں گے کہ جی سر بڑا گڑبڑ ہو رہی ہے، روکو ان کو، PTI کے ساتھ کو مکا کر لیں یا آپ کر لیں یا پھر آپ اسٹیپ اسائڈ کریں اینڈ سو آن۔ اس قسم کی چیز بھی ہو سکتی تھی، جو کوشش ہو سکتی تھی، اور الزام یہی میرا خیال ہے الزام جو لگے گا اب بنایا جائے گا وہ یہی لگے گا کہ اٹ واز اے گرینڈ کنسپریسی اگینسٹ دی رولنگ اسٹیبلشمنٹ ہائرارکی، کہ جی عمران خان کے حق میں کوئی فیصلے ہوں اور پریشر ڈالا جائے۔ سو اٹ ول بی اے بٹ آف اے اٹیمپٹڈ پریشر اور مے بی لیڈنگ ٹو این اٹیمپٹڈ کو۔ اب یہ آئی تھنک ایک کیس تو بن جائے گا اب، اور اگر جنرل فیض سے اور لوگوں سے بہت سی انفارمیشن مل گئی، کیونکہ اب ثاقب نثار کو بھی بلایا جائے گا کہ جی آپ نے یہ بات کہی تھی فلانے جج کو اور یہ کیا اور وہ کیا، تو پورا ایک کنسپریسی بن رہی تھی۔ سو آئی تھنک یہ چیزیں ڈیولپ ہوئی ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ کیا یہ جو فیصلہ ہوا ہے اس کے ساتھ اس کے نتائج کیا ہوں گے، وی کین ڈسکس دیٹ، بٹ بات یہ ہے کہ دیکھیے تاریخ میں اگر آپ دیکھیں تو دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم سم تھنگ لائک دس از ہیپنڈ۔ البتہ یہ بہت ہائی پروفائل ہو گیا، ہمیشہ بڑی لو پروفائل رہتی ہیں چیزیں۔ فار ایگزامپل 1951 میں عائشہ ایک اٹیمپٹڈ کو کی تیاری ہو رہی تھی، کنسپریسی جسے راول پنڈی کنسپریسی کیس کہتے ہیں۔ اس کے اندر کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان کے لیڈرز جس میں فیض احمد فیض اور سجاد ظہیر تھے، اور ادھر جنرل اکبر خان تھے، جنہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس وقت جنرل ایوب خان کی جو قیادت ہے یا CNC اس کو ہٹایا جائے، لیاقت علی خان کو فارغ کیا جائے، اینڈ اٹ واز این اٹیمپٹ ٹو اسیسینیٹ لیاقت علی خان ایز پرائم منسٹر اینڈ سیز پاور۔ تو یہ اس وقت بھی ہوا مگر وہ پروو نہیں ہو سکی کنسپریسی، مگر سزائیں مل گئی تھی لوگوں کو، مگر وہ اتنی ہائی پروفائل نہیں تھی، اس وقت میڈیا بھی نہیں تھا، چپ کر کے یہ ہو جاتا تھا، بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ راول پنڈی کنسپریسی کیس پہ کچھ لوگ پکڑے گئے ہیں، پھر کچھ لوگ چھوڑ دیے گئے ہیں، اور آج تک وہ پوری کہانی جو لوگ پکڑے بھی گئے انہوں نے بھی پوری نہیں بتائی کہ کس قسم کی سازش تھی یا تھی بھی یا نہیں تھی، یا بیٹھ کے ڈرائنگ روم میں گپے ہی مار رہے تھے اور پکڑے گئے اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ تو اس کے بعد 1980 میں جنرل ضیاء ابھی آئے تھے، اور ابھی بھٹو صاحب ہاں ان کا یہ تھا، تو اس وقت
ایک اٹیمپٹڈ کو تھا بائی میجر جنرل تجمل حسین ملک. اچھا. انہوں نے کہا کہ وہ خلافت چاہتے تھے اور وہ ٹرو اسلامک سسٹم چاہتے تھے. وہ سمجھتے تھے ضیاء فراڈ ہے اور ضیاء جو ہے اس کا اسلام جو ہے یہ نہ ادھر ہے نہ ادھر کا ہے. تو وہ بھی انہوں نے بھی ایک کو پلان کر رہے تھے کہ ضیاء کو اڑا دیا جائے اور ایک خلافت اور اسلامک سسٹم, ایک نیا جینیون اسلامک سسٹم لائے. وہ بھی پکڑے گئے تھے اور سزائیں ہوئیں. پھر 1995 میں پھر ایک اٹیمپٹ ہوئی تھی. وہ تھے میجر جنرل ظہیر عباسی صاحب. اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت تھی اس وقت, اور وہ ایم آئی نے وہ کنسپریسی جو تھی انہوں نے پکڑی تھی. اس وقت ڈی جی ایم آئی میرا خیال ہے اب کلی خان تھے, جنرل کلی خان, اور انہوں نے یہ پکڑی تھی اور ان کو ایکسپوز کیا تھا. 99 میں جنرل ضیاء الدین بٹ تھے ڈی جی آئی ایس آئی. نواز شریف کی حکومت جب مشرف نے ریموو کی تو ضیاء الدین بٹ کو بھی 2 سال ایز ڈی جی آئی ایس آئی ہاؤس اریسٹ میں رکھا تھا. یہ بھی لوگ یاد نہیں رکھتا, لوگوں کو پتا ہے کہ ایک ڈی جی آئی ایس آئی کو بھی ہاؤس اریسٹ کر کے رکھا گیا تھا بیکاز وہ نواز شریف صاحب کے قریب تھے. پھر 2009 میں نے بتایا کہ ایک اسکیم ہوا تھا, این ایل سی اسکیم, جو کہ جنرل کیانی کے زمانے میں ہوا اور انہوں نے ایکشن لیا. اس کے بعد 2011 میں ایک اور اٹیمپٹ ہوئی تھی. وہ حزب التحریر ایک برٹش ریڈیکل اسلامک گروپ تھا جس نے اپنے پاؤں جما لیے تھے پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان کی افواج کے اندر بھی, اور کوشش ان کی یہ تھی کہ یہاں بھی کوئی اسلامک کو ہو جائے. اور اس میں بھی بریگیڈیئر ریٹائرڈ علی خان صاحب تھے جن کو پھر پکڑ لیا گیا اور ان کو بھی جیل میں ڈال دیا گیا. 2016 میں نے بتایا کہ جنرل رحیل شریف نے ایکشن لیا تھا 6 افسروں کے خلاف. 2019 میں جنرل باجوہ نے کے زمانے میں ایک جنرل تھے, جنرل جاوید اقبال صاحب ریٹائر, ان کو ایسپیوناج کے اندر سزا دی گئی کیونکہ وہ ان کے اوپر الزام یہ تھا کہ انہوں نے جاسوسی کی ہے کسی ملک کے لیے. تو یہ چیزیں تو ہوتی رہی ہیں اینڈ سو دیئرفور یہ کوئی اسپیشل چیز نہیں ہے, مگر کیونکہ یہ پہلی دفعہ ایسا ہے کہ ایک میجر پولیٹیکل پارٹی 1951 میں تو کمیونسٹ پارٹی چھوٹی سی, نہ ادھر کی تھی نہ ادھر کی تھی. یہ پہلی دفعہ کہ ایک آرمی آفیسرز نے ایک پاپولسٹ پارٹی کے ساتھ اتنی کہ اس کے لیڈر کے ساتھ مل کے there was an attempt made to overthrow the established order. So I think this is a very unique case. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر اب انہوں نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ we are going to take action, اور میں سمجھتا ہوں کافی سیویئر ایکشن ہوگا. یہی ہمارے خبریں مل رہی ہیں کہ اب فیصلہ جو ہو گیا ہے تو اب نرمی نہیں دکھانی, اب پوری فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہی ہوگا. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے تھے کہ خان صاحب کو جوڈیشری چھوڑ رہی تھی ہر کیس کے اندر, اور اب اگر یہ آرمی ایکٹ کے اندر یہ ٹرائلز ہوں گی تو بڑا مشکل ہو جائے گا. پھر تو ایویڈنس کچھ ایسے نہیں ملیں گے. کی جو اکیوزڈ ہے وہ تو فوجی ہے, تو اس کے ساتھ سویلینز جو ہیں وہ تو رگڑے جائیں گے, ساتھ جائیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کو اب سوچنا چاہیے کہ یہ راستہ جو ہے نا بہت مشکل آگے آ رہا ہے, اور پی ٹی آئی کے لیے بھی اور خان صاحب کے لیے بھی. لیکن انہوں نے تو کہا کریں جو کارروائی آپ نے کرنی ہے, یہ فوج کے اندرونی احتساب کا معاملہ سب کا ہونا چاہیے. پھر تو وہی ہے نا, جب اسٹیبلش ہو جائے گا کہ جی خان صاحب کے ساتھ رابطے تھے, اب ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کو ایک پکڑ کے لے گئے, وہ پتہ نہیں کیا کیا بتائے گا. پھر اور بھی لوگ ہیں ان کے پاس, 3 اور لوگ اریسٹ ہوئے ہیں. اچھا, اس کے بعد وہ جو رؤوف حسن کے دفتر سے جو چیزیں ملی ہیں وہ بھی ہیں, اور بہرحال آہستہ آہستہ لوگ پھر اور بھی باتیں آئیں گی نا. کچھ جو لوگ اور بھی انہوں نے کچھ بریگیڈیئر لیول کے لوگ جی وہی اریسٹ 3, ایک کرنل 2 بریگیڈیئرز. ہاں وہی انہی کے جو جنرل فیض کے قریب تھے, ان کے ساتھ رابطے میں چکوال سے تعلق. ہاں تو وہ بھی چلے گئے, ان کو بھی پکڑ کے لے گئے. اب کون بات کرے گا, کتنی بات ہوگی, یہ تو بعد میں دائرہ پھیلے گا. چلیں دائرہ پھیلے گا کہاں تک, اور اس کے اثرات سیاسی کیا اس طور ادارہ فوج پر کیا مرتب ہو سکتے ہیں, سوالوں کے جواب بریک کے بعد. شو میں ایک بار پھر خوش آمدید. آپ نے کہا کہ یہ بات اب نکلی ہے تو دور تلک جائے گی, پھر اس کے نرغے میں کون کون آئے گا یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. کچھ فیصل وافدہ صاحب کی تو زبان کسی بھی ایک انسیڈنٹ پہ نہیں رک رہی, اور نون لیگ خواجہ آصف صاحب خصوصاً وہ تو, اور رانا ثناء اللہ صاحب بھی, وہ ایسے جیسے جتنے بحران ابھی تک آئے ان سب کے ذمہ دار یہ فیض حمید صاحب تھے. تو مجھے آپ سے یہ جاننا ہے کہ فیض حمید صاحب پہ یہ الزام ہے کہ پروجیکٹ عمران خان کو اسٹیبلش کرنے, اقتدار میں لانے, پھر اس کے بعد ہر طرح سے ان کی مدد کرنے میں فیض حمید صاحب شریک ہیں, بلکہ یہ وہی طوطا ہیں جن میں جان تھی پاکستان تحریک انصاف کی. ان کی گرفتاری کے سیاسی اثرات کیا ہوں گے, اور فوج بطور ادارہ کیا اسٹیبلش کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ کسی بھی رینک کا افسر ہو, اگر اس کے خلاف کوئی کیس آتا ہے کرپشن کا تو
انیویٹیبل ہے اس کے خلاف کاروائی؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے بھی کیسز تھے جو میڈیا میں آ گئی باتیں تو پھر ان کے خلاف ایکشن تو لیا گیا، مگر جو کہ جس قسم کا ایکشن لیا گیا وہ اتنا اسٹرانگ ایکشن نہیں تھا. ان کے کچھ پرکس اینڈ پینشنز وغیرہ کاٹ دیے گئے، ان کو ڈرام آؤٹ کر دیا گیا. کچھ لوگوں کو سزائیں بھی کاٹنی پڑی 3 4 سال. مگر یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اٹیمپٹڈ کوز کیے تھے یا پلاننگ ہو رہی تھی اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو اب سچویشن جو ہے از ویری ڈفرنٹ بیکاز دس ٹائم اٹس ہائیلی پولیٹیسائزڈ. جی وہ ساری چیزیں جو تھیں وہ انٹرنل تھیں، اس میں کوئی زیادہ پولیٹیسائزیشن نہیں تھی. اس میں چھوٹے چھوٹے اٹیمپٹس تھے بائی ایمبیشس جنرلز جن کے ساتھ کوئی خاص لوگ نہیں تھے. یہاں ایک سچویشن ایسی تھی کہ 2 سچویشنز تھی، ایک جو واضح ہے دوسری واضح نہیں ہے، مگر سوچا یہی جاتا ہے.